الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دیکھتے ہیں زکات کی فضیلت۔ زکات ادا کرنے والا جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، زکات ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے۔ زکات ادا کرنے والے کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے اور الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ نماز قیامت کے دن روشنی ہوگی اور زکات صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ صبر کرنا پریشانیوں اور مصائب میں راہ دکھانے کے لیے روشنی ہے اور قرآن قیامت کے روز گواہی دے کر تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت خالد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے تو ایک دیہاتی نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول والذین یکنزون الذھب والفضة کے مطابق کے بارے میں ذرا آگاہ فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس آدمی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکات دی تو اس کے لیے زکات ادا نہ کی تو اس کے لیے بڑی خرابی اور تباہی ہے۔ اور یہ آیت زکات کا حکم اترنے سے پہلے کی ہے۔ جب زکات فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مال زکات کے ذریعے پاک کرنے کا حکم دیا۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت بھوکا ہوں، کھانا کھلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری اپنے تمام گھروں میں آدمی بھیجا، ہر گھر سے یہی جواب ملا کہ آج تو ہمارے لیے بھی کچھ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کون شخص آج کی رات اس آدمی کو اپنا مہمان بناتا ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں اپنا مہمان بناتا ہوں۔ چنانچہ انہیں اپنے گھر لے گئے، جا کر بیوی کو بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، لہٰذا ہمیں خود کھانے کو ملے یا نہ ملے انہیں ضرور دینا ہے۔ اہلیہ نے کہا کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے کچھ ٹکڑے رکھے ہیں اور تو کچھ نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچوں کو کسی نہ کسی طرح بہلا پھسلا کر سلا دو اور ہم دونوں جب کھانے بیٹھے تو تم کسی بہانے چراغ بجھا دینا، میں ایسے ہی پاس بیٹھا رہوں گا اور مہمان سیر ہو کر کھانا کھا لے گا۔ دونوں نے ایسا ہی کیا۔ جب صبح ہوئی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں میاں بیوی کے عمل سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں اور ہنسے ہیں، اور یہ آیت نازل فرمائی، یعنی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور خود حاجت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 9۔ تو یہ آیت میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایک صحابی کو کسی نے بکری کی سری تحفے بھجوائی، انہوں نے یہ سوچ کر کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے، اس کے ہاں بھیج دی، اس نے یہی سوچ کر تیسرے آدمی کے پاس بھیج دی۔ اس طرح 7 گھروں کا چکر لگانے کے بعد وہ سری پہلے صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ دور اول کے اسلامی معاشرے میں ہمدردی، خواہی اور قربانی و ایثار کی یہ اور اس جیسی بے شمار مثالیں ہیں۔ دراصل یہ فطری نتیجہ تھی کہ انفاق فی سبیل اللہ کے احکام کا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا عہد مبارک بلا شبہ ایمان اور عمل دونوں اعتبار سے خیر القرون یعنی بہتر زمانہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں کا معاشرہ صحابہ اکرام کی ان خام کردہ زندہ جاوید روایات سے کبھی اکثر محروم نہیں رہا۔ تو ایک قدم اور آگے آئے، صاحب نصاب مسلمان کے مال میں زکات وہ کم سے کم مقدار ہے جسے ہر سال ادا کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا، لیکن اسلامی معاشرے میں محتاجوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور معذوروں کے دکھ درد میں شرکت کے لیے نیز آسمانی آفات مثلا زلزلہ، سیلاب اور قحط وغیرہ کے موقع پر اپنی مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کا معیار زکات سے کہیں آگے ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں بڑی کثرت سے نفلی صدقات اور خیرات کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ قرآن مجید کی چند آیتیں میں اور آپ دیکھتے ہوئے یعنی سنتے ہوئے آگے بڑھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، اسے 7 بالیں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو۔ اللہ تعالی جس کے عمل کا اجر چاہتا ہے اس کی نیت کے مطابق جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالی بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور حوصلے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں ارشاد فرمایا، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم لوگ اس وقت تک نیکی کے معیار یعنی مطلوب کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم محبوب رکھتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض دے بہترین قرض تاکہ اللہ رب العالمین اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ صدقہ و خیرات کی ترغیب میں چند احادیث مبارکہ بھی میں آپ تمام کے سامنے گوش گزار کرتی ہوئی آگے بڑھوں۔ نمبر 1، صدقہ اللہ تعالی کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ نمبر 2، قیامت کے دن صدقہ مومن پر سایہ بن جائے گا۔
نمبر 3، صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ مصائب صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نمبر 4، صدقہ قیامت کے دن جہنم میں ڈھال ہوگا۔ اور نمبر 5، صدقہ کرنے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ نمبر 6، جو شخص کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا اللہ رب العالمین اسے جنت کا سبز ریشم پہنائے گا۔ جو شخص کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ رب العالمین اسے جنت کے میوے کھلائے گا۔ جو شخص کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ رب العالمین اسے جنت میں عمدہ شراب پلائے گا۔ نمبر 7، وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو رات پیٹ بھر کر سویا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا حالانکہ اسے اس بات کی خبر بھی تھی۔ نمبر 8، میں اور یتیم رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کا سرپرست جنت میں اس طرح ایک ساتھ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے یہ بات ارشاد فرما دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کی زبانی ترغیب کے علاوہ امت کے سامنے ایسی عملی مثالیں پیش فرمائی جو قرآنی آیت اور احادیث مبارکہ کی بہترین ترجمان تھی۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ پھر دوسرا آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بٹھا لیا۔ پھر تیسرا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بٹھا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے 4 اوقیہ چاندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے ایک ایک اوقیہ تینوں سوالیوں میں تقسیم فرما دی اور پھر پوچھا، کوئی اور رہ گیا ہے لینے والا؟ کوئی اور لینے والا نہیں تھا۔ رات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی ہے، بار بار پہلو بدل رہے ہیں اور اٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، کیا کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ دوبارہ عرض کیا، کیا کوئی حکم نازل ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بے قراری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر عرض کیا، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک اوقیہ چاندی نکال کر دکھائی اور فرمایا، یہ ہے وہ چیز جس نے مجھے بے قرار کر رکھا ہے۔ ڈر رہا ہوں کہ اسے خرچ کرنے سے قبل کہیں میری موت نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، غور کریں آج ہمارا عمل کیسا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا۔ جنگ حنین کے موقع پر 6000 قیدی، 24,000 اونٹ، 1000 بکریاں اور 4000 اوقیہ چاندی یعنی 125 کلو گرام مال غنیمت میں حاصل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا مال غنیمت تقسیم فرما دیا۔ خود گھر سے جس خیر و برکت کے ساتھ تشریف لائے تھے اسی کے ساتھ واپس تشریف لے گئے۔ معزز سامعین، ہم جان لیں زکات کی بڑی اہمیت ہے۔ جس سونے اور چاندی کی زکات ادا نہ کی جائے قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی اور ان سے اس کے مالک کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو داغے جائیں گے۔ جن جانوروں کی زکات ادا نہ کی جائے قیامت کے دن وہ جانور اپنے مالک کو 50,000 سال تک اپنے پیروں تلے رونتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو لیکن اس کا حق یعنی زکات ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے اس منکر زکات کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ داغے جائیں گے۔ جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لے جائی جائیں گی، دوبارہ عذاب دینے کے لیے لوٹائی جائیں گی۔
اور اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے ہو جائیں گے، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق یعنی زکات ادا نہ کرے، اور اس کے حق سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن کا دودھ ہے اور عرب کے رواج کے مطابق یہ دودھ مساکین کو پلا دے، وہ قیامت کے دن ایک ہموار میدان میں اندھے منہ لٹایا جائے گا، اور وہ اونٹ یعنی بہت زیادہ فرما مائل یعنی موٹے ہو کر لائے جائیں گے، ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہ ہوگا، یعنی سب کے سب ان منکر زکات کو اپنے کھروں پاؤں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب پہلا اونٹ یہ سلوک کر کے جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، حتیٰ کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنا اپنا راستہ جنت کے طرف دیکھے گا یا جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گائے اور بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو ان کا حق یعنی زکات ادا نہ کرے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اوندھا لٹا دیا جائے گا ایک ہموار زمین پر، اور ان گائے اور بکریوں میں سے کوئی کم نہ ہوگی، سب کی سب آئیں گی اور ان میں سے کوئی سینگ مڑی ہوئی نہ ہوگی، نہ بغیر سینگوں کے اور نہ ٹوٹے ہوئے سینگوں والی، اور وہ اس کو اپنے سینگوں سے مارے گی اور اپنے کھروں سے روندے گی، جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آ جائے گی، یعنی لگاتار آتی رہے گی، دن بھر ایسا ہی ہوتا رہے گا، جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا جہنم کی طرف۔ تو معزز سامعین، میں اور آپ سماعت کر رہے ہیں زکات کی فرضیت، زکات کی اہمیت۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح طور پر زکات ادا کرنے والے بنائے، ہم تمام کو رمضان المبارک کی انوار نعمتیں اور برکات سے مالا مال فرمائے، ہم تمام کے رزق میں خوشحالگی نصیب فرمائے۔ اے الہ العالمین ہمیں خوب صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جو کچھ صدقہ و خیرات ہم کر رہے ہیں آپ اسے قبول فرما لیجئے، آپ اسے پسند فرما لیجئے، اور اس میں ریاکاری سے ہمیں بچائیے۔ اے الہ العالمین ہماری زندگیوں میں سکون و چین نصیب فرما، اے الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی تیسری کڑی لے کر میں بہت جلد آپ تمام کے سامنے حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔